بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم گڑ کے ساتھ ملائی جانے والی 3 ایسی قدرتی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو جسمانی طاقت، پٹھوں کی مضبوطی اور مردانہ صحت کو بے پناہ فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جسمانی کمزوری، پٹھوں کا ڈھیلا پن اور اعصابی کمزوری آج کل کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ اکثر لوگ اس کے حل کے لیے عارضی اور کیمیائی طریقوں یا بازاری ادویات کا سہارا لیتے ہیں، جن کے فائدے کم اور نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی روزمرہ کی خوراک پر غور کریں تو قدرت نے ہمارے کچن میں ہی ایسے خزانے چھپا رکھے ہیں جو غیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے ہمیں فولادی طاقت فراہم کر سکتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی روایتی اور انتہائی طاقتور چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے صدیوں سے ہمارے بڑے بوڑھے استعمال کرتے آئے ہیں، اور وہ ہے گڑ۔ لیکن اگر اس گڑ کے اندر 3 مخصوص قدرتی چیزیں ملا کر استعمال کی جائیں تو یہ جسم میں خون کی گردش کو تیز کرتا ہے، اعصاب کو مضبوط بناتا ہے اور پٹھوں کی سختی اور طاقت میں قدرتی طور پر اضافہ کرتا ہے۔ کسی بھی نسخے کو جاننے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے جسم کو اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور یہ چیزیں جسم کے اندر جا کر کیا کام کرتی ہیں۔ اس نسخے میں گڑ کے ساتھ جو 3 چیزیں شامل کی جاتی ہیں، ان میں بھنے ہوئے چنے، سفید تل اور دار چینی شامل ہیں۔ آئیے پہلے ان چاروں چیزوں کے الگ الگ فوائد کو تفصیل سے سمجھتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ جسم پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ گڑ صرف ایک میٹھا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اندر بے شمار منرلز اور وٹامنز رکھتا ہے۔ اس میں آئرن کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جو جسم میں نیا خون بناتی ہے۔ جب جسم میں خون وافر مقدار میں ہوگا تو تمام اعضاء تک اس کی سپلائی بہتر ہوگی۔ گڑ میں موجود زنک اور دیگر منرلز مردانہ ہارمونز کو متحرک کرنے میں مدد دیتے ہیں اور یہ جسم کو فوری طور پر کاربوہائیڈریٹس فراہم کرتا ہے، جس سے سستی اور تھکن دور ہوتی ہے۔ چنوں کو جسمانی طاقت کے لیے اکسیر مانا جاتا ہے۔ یہ پروٹین کا خزانہ ہیں جو پٹھوں کو مضبوط بناتے ہیں اور ان کا ڈھیلا پن ختم کرتے ہیں۔ یہ دماغ اور اعصاب کو سگنل بھیجنے کی صلاحیت کو تیز کرتے ہیں، جس سے ٹائمنگ اور کنٹرول میں قدرتی اضافہ ہوتا ہے اور جسم کی اندرونی کمزوری جڑ سے ختم ہوتی ہے۔ سفید تل سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ تلوں میں موجود صحت بخش چربی خون کی نالیوں کو کھولتی ہے، جس سے اعضاء کی طرف خون کا بہاؤ شدید اور تیز ہو جاتا ہے۔ سختی کا سارا دار و مدار خون کے اسی بہاؤ پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تلوں میں موجود زنک جراثیم کی کوالٹی اور مقدار کو بڑھانے کے لیے سب سے اہم جز ہے۔ دار چینی کا بنیادی کام نالیوں کو پھیلانا اور خون کی رفتار کو تیز کرنا ہے، جس سے ملاپ کے وقت سختی اور طوالت دونوں میں واضح فرق آتا ہے۔ یہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی بہترین ہے اور شوگر ہی جسمانی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے۔ جہاں ہر قدرتی چیز کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، وہیں کچھ حالتوں میں ان کا استعمال نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نسخے کے نقصانات اور احتیاطی تدابیر کو جاننا بھی ضروری ہے۔ گڑ، تل اور دار چینی تینوں کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ اگر آپ کا مزاج بہت زیادہ گرم ہے یا آپ کو جگر کی گرمی کا مسئلہ ہے تو اسے بہت کم مقدار میں استعمال کریں، ورنہ منہ میں چھالے یا گرمی دانے نکل سکتے ہیں۔ دار چینی اور گڑ بلڈ پریشر کو عارضی طور پر بڑھا سکتے ہیں، اس لیے ہائی بلڈ پریشر کے مریض اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ چونکہ اس میں گڑ شامل ہے، اس لیے ذیابیطس یعنی شوگر کے مریض اس کا استعمال بالکل نہ کریں، یا پھر گڑ کے بغیر صرف چنے اور تل کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ حد سے زیادہ استعمال پیٹ میں گیس یا تیزابیت کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے اعتدال سب سے بہترین حکمت عملی ہے۔ اب آتے ہیں ہمارے اس خاص ٹوٹکے کی طرف، جس کی تیاری اور استعمال کا طریقہ نہایت آسان ہے مگر اس کے نتائج حیران کن ہیں۔ اس کے لیے آپ کو 50 گرام دیسی گڑ چاہیے ہوگا۔ یاد رہے کہ کیمیکل سے پاک گہرے رنگ کا دیسی گڑ استعمال کرنا ہے۔
ساتھ میں 50 گرام بھنے ہوئے چنے چھلکوں سمیت یا بغیر چھلکے کے، 2 چمچ سفید تل اور آدھا چائے کا چمچ دار چینی کا پاؤڈر لینا ہے۔ تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بھنے ہوئے چنوں اور سفید تلوں کو کسی فرائنگ پین میں ہلکا سا گرم کر لیں تاکہ ان کی نمی ختم ہو جائے، لیکن ان کو زیادہ جلانا نہیں ہے۔ اب چنوں اور تلوں کو گرائنڈر میں ڈال کر ہلکا سا دردرا یعنی موٹا موٹا پیس لیں، بالکل باریک پاؤڈر نہیں بنانا۔ اسے پسے ہوئے صفوف میں آدھا چمچ دار چینی کا پاؤڈر شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں۔ اب گڑ کو کسی خاون دستے یا لنگری میں گڑ لیں اور اس نرم گڑ کے اندر یہ سارا صفوف ڈال کر ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح گوندھ لیں، جیسے آٹا گوندا جاتا ہے۔ جب یہ یکجان ہو جائے تو اس کی چھوٹی چھوٹی مٹر کے دانے جیسے تھوڑی بڑی گولیاں یا چھوٹے لڈو بنا لیں اور کسی شیشے کے جار میں محفوظ کر لیں۔ اسے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے یا عصر کے وقت جب پیٹ خالی ہو، ایک چھوٹا لڈو یا 1 چمچ یہ صفوف چبا کر کھا لیں اور اوپر سے 1 گلاس نیم گرم دودھ پی لیں۔ لگاتار 21 دن تک اس کا استعمال کریں۔ پہلے ہفتے کے اندر ہی آپ کو اپنے اعصاب، پٹھوں کی سختی اور مردانہ طاقت میں وہ تبدیلی نظر آئے گی جو مہنگی ادویات سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ قدرتی چیزیں اپنا اثر دکھانے میں تھوڑا وقت لیتی ہیں، لیکن ان کا اثر مستقل ہوتا ہے۔ اس ٹوٹکے کے استعمال کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک کو اچھا رکھیں، بازاری گندے کھانوں سے پرہیز کریں اور روزانہ ہلکی پھلکی ورزش لازمی کریں۔ اگر آپ کو کوئی طبی مسئلہ ہے تو ہمیشہ اپنے معالج یا مستند حکیم سے رجوع کریں۔